اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدا حضور برتر اللہ کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز 86 میں آپ کا میزبان سید سلمان اکبر رضوی حاضر خدمت ہے۔ اور نیوز 86 کے جو ہمارے پروگرام ہیں اس میں ہم آپ کو ویکلی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ کیا دنیا بھر کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ خاص طور پہ دنیا بھر کی سیاست کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اور تمام ویک کی جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں آپ کو۔ اور آج کے جو پروگرام میں ہم خاص طور پہ ذکر کریں گے کیونکہ آج جو ہے 6 جنوری، اور 6 جنوری 2014 کو اعتزاز احسن KPK سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ جس نے اپنی شہادت جام نوش کی، اور اس نے کئی بچوں کو ہنگو میں اسکول میں جب دھماکہ ہوا اور اس نے اس خودکش بمبار کو اس کو پکڑ کر اس کو وہیں پر ہی جو ہے وہ خودکش دھماکہ ہوا، اور وہ اس نے کئی 2000 بچوں کی جانیں سیو کی، اور وہ بچے نے شہادت حاصل کی، اور آج سب اس کو شہید اعتزاز احسن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس کی شہادت کا دن بھی ہے، جہاں پر ہم نے اس کی بھی بات ضرور کریں گے کیونکہ وہ اس نے قوم کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اس نے کئی بچوں کی جانیں بچائی، کئی گھروں کو جو ہے غمگین ہونے سے روک لیا۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے سیاست کی، کہ جہاں پر پاکستان میں جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں عمران خان صاحب ابھی مختلف ممالک میں دورہ بھی ہو رہا ہے، ان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ٹرکی کا بھی وزٹ ہوا، اس کے علاوہ UAE کے جہاں پر ہمارے آج بھی سفیر جو یہاں پر تشریف لائے پاکستان میں۔ اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اس وقت کہ ہمارے آپ کے جانے پہچانے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میرے لیے باعث عزت باعث فخر کی بات ہے کہ ہمارے جانے پہچانے سب کے عاطف توقیر بھائی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں اور شاعر ہیں، بہت ہی آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے افراز اختر صاحب، جو آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے اکثر پروگرام میں آتے ہیں، بہترین جرنلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ تھنک ٹینک بھی یہاں پر ویسٹ منسٹر میں بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم آپ کے بھی سر شکر گزار ہیں بہت کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے MKM پاکستان سے محمد شہزاد اکرم صاحب، اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے فون پہ۔ بات کا جو آغاز ہے، میں سب سے پہلے تو توقیر صاحب سے آغاز کروں گا کہ جس طرح آج ہم بات کر رہے تھے کہ اعتزاز احسن کی برسی کا بھی دن ہے، آج شہید ہوئے، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2014 میں ہنگو میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اسکول کے باہر، اور وہ خودکش بمبار آتا ہے، اس کو خودکش بمبار کو جس طرح ہم نے دیکھا پشاور ہوا، ثانیہ پشاور ہوا APS کا، اس میں کئی جانیں ہماری بچوں کی جو ہے دیکھا ہم نے اسکول میں وہ نقصان ہوئی، شہید ہوئے۔ اس بچے نے 2014 میں اس نے کئی جانیں بچا لی، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے۔ آج ضروری ہے کیونکہ شہید کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، جس نے ملک کے لیے قوم کے لیے ایسا کام کیا ہے کہ جس نے ہمارے کئی بچوں کو جانوں سے بچایا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، اعزاز حسن کے معاملے میں 2 چیزوں کا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو فرد کے طور پر اعزاز حسن نے کیا کیا، اور یقیناً وہ میرے خیال میں پاکستانی قوم، ہماری صدیوں کی تہذیب کا وہ چہرہ ہے۔ بالکل، کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے، یا ہماری تہذیب یہی رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے قربانی دے کر بھی بالکل آپ نے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ذرا شفاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس نہج پر جا کے قربانی دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کیونکہ جو ماں باپ ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ خود کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح آپ کے بچے ہوں گے۔ بچے بڑے مشکل سے پلتے ہیں، بے شک وہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بچہ مرتا ہے کسی ماں باپ کا تو کیسی قیامت ہوتی ہوگی۔ بالکل بالکل، گھر میں قیامت جیسے جس طرح ہم نے APS کی بات کی، APS میں کیا مطلب پوری قیامت، پورے پاکستان میں ایک سوگ کا ماحول تھا، قیامت ہوئی ہوئی تھی ایک ایسی کہ کتنے گھروں کو اجاڑ دیا۔ بالکل، تو جو اعزاز حسن کی قربانی ہے وہ یقیناً بہت سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے، اور اعزاز حسن کو بہت محبت اور خلوص سے سلام بھی ہونا چاہیے۔ بے شک، لیکن اجتماعی طور پر ہمیں خود سے ایک سوال بھی کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمیں اسکول بھیجتے ہیں تو قربانیاں دینے کے لیے نہیں بھیجتے، بالکل وہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور زندگی دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بچے ہم انہیں محفوظ حالات کیوں نہیں دے پائے، بالکل،
اور یہ محفوظ حالات نہ دینے کی وجہ سے جو اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں ہمارے یہاں، اتنے بچے مارے گئے ہیں. پشاور کا تو ایک واقعہ ہے نا، ہمارے یہاں تو ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں جانے. جس طرح ہم تو کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اسکولوں میں، بازاروں میں کوئی جگہ سیف نہیں رہی. اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں رہی سیف کہ جو بھی ہم نے دیکھا دھماکے ہوتے ہیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں بہت حد تک دہشت گردی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا؟ کہ جس طرح ہم نے دیکھا پہلے دہشت گردی بہت ہوتی تھی، ہم نے دیکھا دھماکے بہت ہوتے تھے، کچھ دھماکے اور اس طرح کے ہم واردات کم ہوتا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ APS کا ایک بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو فوج میں بھی ہم نے دیکھا جو ضرب عزم ہوا، اس طرح کے آپریشنز جو ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی رکی ہے یا ابھی تک نہیں رکی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک کینسر لاحق ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ نے ایک بھرپور قسم کی درد کشا کوئی دوائی کھا لی ہے، آپ کو درد نہیں ہو رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کینسر ختم ہو گیا ہے. ٹھیک. پاکستان کی معاشرے میں شدت پسندی موجود ہے، اور وہ شدت پسندی جنم دے رہی ہے ہمارے نصابی کتب سے. ٹھیک. پاکستان مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، پاکستان مسلم اکثریت کا ملک ہے، جس میں بہت ساری دوسری کمیونٹیز بھی رہتی ہیں. بالکل، سب کو رائٹ ہے وہاں پر رہنے کا. اور جس طرح قائد اعظم نے بھی یہی بولا کہ سب کو رائٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یا کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کا پاکستانی. اگر ہمارے پاس ID کارڈ ہے پاکستان کا تو ہم پاکستانی ہیں، چاہے وہ میں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے. ہی اقلیتوں نے تھا. بالکل. پاکستان تو اقلیتوں کا ملک ہونا چاہیے تھا. بالکل. پاکستان کو دنیا بھر میں ایک مثالیہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کے ساتھ مثالی سلوک ہوتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ پاکستان میں 3% نان مسلمس ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہماری بقا کے لیے خطرہ ہیں. یہ خوفناک سوچ ہے. اکثریت کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اکثریت اپنی پروٹیکشن خود کر لیتی ہے. اقلیت کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پروٹیکشن ملتی ہے دستور سے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شدت پسندی کا خاتمہ اسکولوں سے ہوگا. جو آپ نے ضیاء کے دور میں بچوں کو پڑھایا تھا، وہ آپ نے 20 سال بعد دیکھا کہ وہ بچے پھٹنا شروع ہو گئے ہیں گلیوں کوچوں میں. اسی طرح اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر واپس اسی طریقے سے جانا پڑے گا آپ کو. 70 کی دہائی میں کیوں خود کچھ دھماکے نہیں ہوتے تھے؟ 60 کی دہائی میں کیوں اس طرح کے فسادات نہیں ہوتے تھے؟ اس طرح مسجدیں اور بازار ہمارے محفوظ تھے، کیوں اب نہیں رہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ نے اس معاشرے کو شدت پسندی کی راہ پر ڈالا ہے، اب آپ کے پاس راستہ کوئی اور نہیں ہے. اب آپ یہ کام شروع کریں گے تو 20-25 سال لگیں گے آپ کو. ٹھیک. اور کوئی راستہ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح ابھی ہمارے یہاں ایسا سلسلہ، جس طرح ہم نے دیکھا اکثر یہ دہشت گردوں کا تعلق کہیں نہ کہیں سے کہ وہ مدرسوں سے نکلتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے، حالانکہ مدرسوں میں یہ نہیں کہ سارے مدرسوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ مدرسوں کی، یعنی کہ ہمارا کچھ ایسے مدرسے کے لوگ طالب علم ہیں جو اس طرح نکلتے ہیں. یہ مدرسے تو موجود تھے نا، صدیوں سے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے بھی تھے. تو پہلے کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ یاد رکھیے کہ مولوی ایک بہت کمزور ادارہ ہے. مولوی، اور یہ صرف میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، تمام مذاہب میں جو ملا ہے، یہاں ملا ایک خاص ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، اس کو عالم کے ساتھ نہ جوڑا جائے. جو ملا ہے وہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور طاقت آپ اور پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جو ملا پارٹیاں رہی ہیں، بالکل ابھی ہم نے دیکھا ہے مختلف مذہبی تنظیمیں نکل کے اور وہ آگے. ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو عالی میں جو ہے خادم حسین رضوی صاحب ایک مذہبی تنظیم بنا کر اس طرح انہوں نے دیکھا کتنے لوگ مطلب گاڑیاں جلائی. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جب ریاست نے ہاتھ اٹھایا تو کہاں گئی وہ ساری پروٹیسٹ اور سارا جوش و جذبہ؟ سب ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ہاں یہ موجود ہیں، یہ اس لیے موجود ہے کہ ان کی پشت پناہی موجود ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ایکشن ہوتا اس پہ؟ مطلب بعد میں کیوں، جب خون خرابہ ہو جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے، پھر ریاست ایکشن لیتی ہے؟ اس لیے کہ عدم استحکام میں کچھ قوتوں کا استحکام ہوتا ہے. ٹھیک. اگر استحکام ہو جائے گا تو آپ اب دیکھیں نا، پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں جو بڑے عجیب و غریب طرح سے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی کہ دفاعی بجٹ ہمارا بہت زیادہ ہے، 1100 ارب روپے. یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے. ٹھیک. اصل میں ہمارا کیک ہی سکڑ گیا ہے. پاکستان کے بجٹ کے لحاظ سے تو 1100 ارب ہیں، وہ کیا 7 ارب ڈالر بنتے ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہے وہ تو. اصل میں تو کچھ نہیں ہے. وہ مسئلہ یہ کہ وہ پورے کا پورا کیک ہی آپ نے سکڑ کے چھوٹا سا کر دیا ہے. اگر ہم واقعی میں ترقی کا راستہ اپنائیں، پاکستان میں بے شمار ایسی صنعتیں ہیں جو ایکسپلوئٹ اب تک نہیں کر پائے. سیاحت وہاں ہو سکتی ہے. وہاں پر موئنجو ڈورو کے فنکشن سے آپ پتہ نہیں کتنے ارب مل سکتے ہیں. وہاں پر آپ کے ہاں ایسے عمدہ سیاحتی مقام ہیں، مکران سے لے کے اور اوپر گلگت بلتستان تک، کہ
ہزاروں لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں. آپ کو پتا نا جو پیرس ہے, جی پیرس میں ایفل ٹاور کو دیکھنے کے لیے 10 ملین افراد آتے ہیں. بالکل. اب 10 ملین آتے ہیں تو اگر وہ رہتے ہیں ایک دن ہوٹل میں رہتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو اگر 1000 یورو ان کا خرچ ہوتا ہے, تو اب آپ 10 ملین کو 1000 یورو سے ملٹیپلائی کریں, تو یہ صرف ایفل ٹاور سے ان کو آمدن, تو آپ کے یہاں کتنی نوکریاں نکلتی ہیں. بہت نکلتی ہے. بالکل ہمارے پاس جو بہترین مطلب سیاحوں کا پلیس ہے, مجھے ہمیشہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے, ہم ایک طرف دیکھتے ہیں پاکستان اس وقت دنیا میں کہاں کھڑا ہے, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک ایسا کچن ہے جہاں آگ بھی ہے, جہاں پتی بھی ہے, جہاں دیگچی بھی ہے, جہاں چینی بھی ہے, جہاں بندہ بھی کھڑا ہے, چائے نہیں بن رہی. بالکل صحیح بات, چائے نہیں بن رہی, اور وہ چائے نہیں بن رہی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑوسی کا قصور ہے, تو فلاں کا قصور ہے, تو سازش. ارے بھائی ہم سے چائے نہیں بن رہی ہے. دنیا کی سب سے بہترین زمین انڈر 30 جس قوم کی آبادی 50% سے زیادہ ہو, اس کی اکانومی کو تو راکٹ ہونا چاہیے. بالکل. کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل صحیح بات. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں کر رہے. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ استحکام ہو. اگر ہم استحکام کی طرف چلے جائیں تو یقین کیجیے پاکستان کی اقتصادیات راکٹ کی طرف چلی جائے گی, اور دنیا کے جو دوسرے ملک ہیں, سنگاپور, یہ بہت پیچھے رہ سکتے ہیں. لیکن آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا انسانوں پر, آپ کو اپنے ملک میں علم لانا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب کے علم کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. ابھی جو آپ نے سنا ہے وہ ترکی کے بارے میں. جی بالکل, ابھی ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. میں اس کو آگے میں افراز اختر صاحب سے بھی یہی سوال کروں گا, جس طرح ہم نے بات کی ہے شہید اعتزاز احسن کی, آج برسی کا دن ہے, اور جس طرح انہوں نے بات کی, بہت خوبصورت بات کی کہ جس طرح جانیں بچائی, وہ بالکل خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں, اور وہ اس کا حق بھی رکھتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جو آج اعتزاز احسن صاحب کی برسی بھی ہے شہید کی, تو کیا کہیں گے؟ اعتزاز احسن صاحب. جی فرسٹ آف آل تو جو اعتزاز احسن کی آپ بات کر رہے ہیں برسی کی, ڈیفینیٹلی جیسے عاطف صاحب نے مینشن کیا ہے کہ یہ انتہائی دردناک بھی ہے ہم ساروں کے لیے, اور انتہائی خوفناک بھی ہے کہ اگر کسی بھی مطلب کنٹری میں اگر جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں مطلب اس طرح کی کوئی چیز رہ جائے, یا آپ دیکھیں جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اسپیشلی آپ APS کا بھی انسیڈنٹ دیکھیں, تو جو وہاں پر بچے تھے 1000 تھے یا 1100-1200 جتنے بھی بچے تھے, تو وہ شاید پوری زندگی ان کے ذہنوں میں نا وہ ایک خوفناک جو دہشت ہے دہشت گردوں کی, وہ لازمی رہے گی. کہ مطلب اتنی دیر اتنے جو ایج کے بچے ہیں, آپ یہاں پر دیکھیں تو بچوں کے سامنے اکثر کہا جاتا ہے جی کہ آپ نہ تو شاؤٹنگ کریں, ایون والدین بھی اگر ان کے اوپر زیادہ سختی کریں تو یہاں کی گورنمنٹ اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے. تو وہاں پر اس چیز کو بالکل بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے ذہنوں سے مٹانا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, خوفناک پہلو ہے ڈیفینیٹلی, اور پاکستان جو دہشت گردی کے جو اتنا عرصے سے ایک لہر ہے پاکستان میں, اس کو فیس کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں واقعی بہت سارے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں آگے فیوچر کے حوالے سے کچھ سمتیں ہمیں ابھی سے متعین کر لینی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جیسے ضیاء الحق کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک سمجھ لیں کہ اس کے دور میں کام شروع ہوا تھا کہ ہم نے افغانستان کے وار کو سپورٹ کرنا شروع کیا, وہاں پر جو بھی اپنے لوگ بھیجنا شروع کیے, اور اس طرح کی چیزیں ہوئی, اور وہاں سے ہی یہ چیز آگے بڑھتی اس لیول تک آ گئی کہ جب ان لوگوں کے پاس ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پلے گراؤنڈ نہیں رہتا تو آپ گلیوں کوچوں میں کھیلتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جو کل افغانستان میں لڑائی لڑ رہے تھے یا آگے پیچھے کے علاقوں میں لڑ رہے تھے, جب ان کے پاس وہ جگہ کم ہوگی تو انہوں نے واپس ہمارے طرف ہی پلٹنا تھا. یہ فیکٹ تھا, اور یہ واپس ریورس ہونا تھا. اب ہمیں جو ان سائڈ جو ہمارے دہشت گرد رہ گئے, آپ کہہ سکتے ہیں جو TTP ہے اور چھوٹے موٹے مطلب ڈفرینٹ قسم کے آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو مطلب لیٹ سے کل کرتے ہیں یا ان کو جیلوں کے اندر لے کے جاتے ہیں. جو دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں مطلب ان لوگوں کو آئیڈیولائز کر رہے ہیں. اب جیسے پاکستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں یا بہت سارے علماء حضرات ہیں یا ملا حضرات ہیں, دونوں طرح کے لوگ, علماء بھی اور ملا حضرات بھی, وہ ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں, اور وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں انٹینشلی یا انٹینشلی جو ہے وہ پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر. ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے فرسٹ آف آل, اور اس کے لیے ایک بات ہمیں یہ چیز ابھی سے سوچ لینی چاہیے کہ ہمیں اگر ان کو روکنا ہے تو ان کو روکنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک بس پالیسی بنا دی اور اس پالیسی کے اوپر بس یہ عمل کرنا ہے. اس پالیسی کے علاوہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ جو انہی جیسے ہیں, مطلب علماء حضرات ہیں یا ملا حضرات ہیں, ان کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے, ان کو کھانا ہے. اگر فار ایگزامپل کو اس طرح کا نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے جس میں ان علماء کو بھی تربیت دی جائے کہ آپ لوگ جو ہے ظاہری بات ہے ایک عالم ہے یا ملا ہے, اس سے
ایک مسجد صرف ایک مسجد نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے باب ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے. خطبوں میں بھی دیکھا جمعوں کی کہ اس میں جو ہے مطلب فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے وہ کافر ہے, وہ دوسرا کہتا ہے وہ کافر ہے. جس طرح یہ چیزوں کو اگر ہم نے کنٹرول مطلب مانیٹرنگ ہونی چاہیے, خاص طور پہ حکومت کی بھی, اور جس طرح ہم نے کہا اداروں کی بھی. میرے خیال میں تو حکومت جس طرح روز چاہے گی نا تو مانیٹرنگ کی بھی ضرورت ہے. مانیٹرنگ وہ بالکل ایسے نیشنل الیکشن پلان کی بات ہے, بہت چھوٹی بات ہے. یہ ریاست نے چاہا تھا تو یہ ہوا. یا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک بات کی افغانستان سے جس طرح آتے ہیں دہشت گرد بھی, کیا ہماری یہ بارڈر سیکیور نہیں ہے؟ ہم کیا بارڈر پہ ہم نے بالکل سیکیورٹی ایسی نہیں رکھی کہ جس طرح ہم نے دیکھا بہت ہی آسانی سے آ جاتے ہیں, اور جتنے دہشت گرد پکڑائے جاتے ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے APS کی بات کی اس میں سارے پاکستانی نہیں تھے بلکہ سارے وہی تھے غیر پاکستانی تھے, جس طرح افغانستان سے, چیچینیا سے اور ازبکستان سے, مطلب سب آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہمیشہ پاکستان آ کے حملہ کیوں کرتا ہے, یہ ایران جا کے حملہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ بات بالکل بڑا سادہ سا ہے. کیا مطلب اس کا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا ہمارے بارڈر سیکیور نہیں ہے؟ بارڈر بھی سیکیور نہیں ہے, لیکن زیادہ اہم بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں چھپنے کی جگہ مل رہی ہے ان کو. ٹھیک, آسانی سے مل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیولوجیکلی گراؤنڈ دیا ہوا ہے آپ نے. دہشت گرد ایسے تو آ کے افغانستان سے آ کے کوئی بم لے کے نہیں آتا نا, وہ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے. APS میں بھی فار ایگزامپل وہ کتنے دن پہلے آئے ہوں گے, دیکھا ہوگا, ان کو اندر سے ہنٹ ملی ہوگی, ان کو پتا ہوگا کہ کون کون سی کلاس میں بچے ہوں گے, ان کو پتا کہ اس وقت ہال کے اندر سب سے زیادہ بچے موجود ہیں, سب پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے تو نہیں آ گئے کہ افغانستان سے آ کے حملہ کر دیا. وہ آئے ہیں, وہ رہے ہیں, ان کو لاجسٹکس چاہیے تھی, انہوں نے بارود جمع کیا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے شاہ جی, ایک بات میں عاطف تقیر صاحب کی ہی سیکنڈ کروں گا اسی میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سائڈ آپ کہہ سکتے ہیں انفارمر ہوتے ہیں, سپورٹر ہوتے ہیں. اب میں UK کی ایک بات کرتے ہیں. UK میں بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں دہشت گردوں کی جن کے اوپر گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے اگر آپ وہ ویب سائٹ صرف کھولتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور IP کے ذریعے سے ٹریس ڈیفینیٹلی کرتے ہیں تو 5 سال کی آپ کو قید ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ نے روکنا ہے نا آئیڈیالوجی کو. اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مطلب آپ ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی ہیں, ISIS کے لوگ ہیں, القاعدہ کے ہیں. اگر ان کو کسی طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ بہت لمبے عرصے کے لیے 10-20 سال کے لیے اندر کرتے ہیں. ایک مطلب ایگزامپل بنا دیتے ہیں. جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کسی طرح کلعدم تنظیمیں بڑے آرام سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا اسلام آباد میں لال مسجد, جس طرح آپ نے دیکھا دہشت گردی بڑی انہوں نے پھیلائی, اس کے علاوہ وہ آج بھی گھوم رہے ہیں مزے سے. کہا کہ وہ البغدادی کی بیعت کرتے ہیں. انہوں نے کہا داعش کی مطلب وہ مطلب سپورٹ ہے ان کو. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح خادم حسین رضوی جیسے لوگ گنڈا لے کے ان کو سڑکوں پہ آتے ہیں, گاڑیاں جلاتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا. آپ خادم رضوی عوامی جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب نہیں ہے. یہی بات کوئی عام آدمی کہہ دے اور اس پہ تو فتوے لگ جائیں گے, بالکل اس پہ تو نان مسلم کے فتوے لگ جائیں گے, وہ کہیں گے یہ کافر ہو گیا. یہ تو بالکل اگر یہ ملا کہے تو پھر فتوے نہیں لگتے. اچھا جی, ایک اور چیز ابھی ایک جملہ, وہ سڑک پر کہہ رہے ہیں کہ فوجی بغاوت کر دیں, جرنیلوں کو قتل کر دیا جائے, اور دیکھیں ججوں کو قتل اگر کر یہ کوئی عام آدمی کہتا ہے تو پھر تو وہ تو اس کو تو نقصان ہو جاتا ہے. یہ تو نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے یار, کہاں ہے؟ کیوں نہیں ادارے مطلب دیکھ رہے ہیں, مطلب اگر آپ فوجیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جنرلوں کو مار دیں اور ججوں کو وہ کہہ رہے ہیں خانسامے جو ہیں وہ زہر دے دیں اور وہ جو چوکیدار ہیں وہ گولیاں, آپ یہ کیا, اور وہ ہے بندہ موجود اور ریاست کو توڑنے والی بات کر رہے ہیں, نقصان کرنے والی, کمزور کرنے والی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تو ٹیررزم کی بھی کوئی پیک ہے کہ آپ اس طرح سے. پاکستانی دستور ہے بھائی, ایک ملک ہے, وہ اس کا ایک دستور ہے, اس کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ اب فوج ہے, کوئی ادارہ ہے جہاں پالیسی پر اختلاف ہے, کوئی ذاتی اختلاف تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پالیسیوں پر بات کرے, اس میں شامل ہو تاکہ ایک ملک بہتر ہو. یہاں پر ضروری کوئی نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات سے اتفاق کریں, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ہم کوئی یہاں پر کوئی پیغمبر تو ہے نہیں, نہ کوئی وحی اترتی ہے. اچھا, ایک اور افراز اختر صاحب سے ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بات وہی کنٹینیو کروں گا کہ جس طرح ہم نے کہا کہ کلعدم تنظیمیں ہماری سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. ہم نے دیکھا الیکشن میں سیاست میں حصہ لیا ہے, اور وہ کلعدم تنظیم ہے, یعنی کہ کلعدم تنظیم کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کو بین کر دیا پاکستان گورنمنٹ نے, اس کے باوجود بھی ان کے لوگ گھومتے ہیں, جھنڈے ہم نے دیکھا کراچی میں بھی بڑی تنظیمیں, لشکر جنوی اور یہ ساری تنظیموں کے جو بین ہوئی ہے اور حصہ بھی لے رہی ہیں دوسرے نام سے مطلب تبدیل کر کے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اداروں کو نظر نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں؟ کیا لوگوں کو, کیا ہمیں, جب ہمیں ایک عام انسان کو نظر آ رہا ہے, ایک عام پاکستانی کو نظر آ رہا ہے, تو کیوں نہیں نظر آتی یہ ساری چیزیں؟ اچھا, اس میں شاہ جی بات صرف اداروں تک نہیں ہوتی, ہمارا لیگل سسٹم بھی اس میں ڈیفینیٹلی انوالو ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اگر پچھلے ایگزامپل لی جائے کوئی پچھلے ہم 70-75 سال سے ہم نے لا جو ہے نا وہ ان کو پراپرلی چینج نہیں کیا, تبدیل ہونا چاہیے تھا. اب آج بھی
80 کے جو ظاہر بات ہے یو کے نے یا برٹش گورنمنٹ نے اس وقت جب یہ رولنگ میں تھے تو ان لوگوں نے جو اپنی کالونیز کے لیے لا بنائے تھے آج بھی ہم وہی لا یوز کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ایک بات تو یہ چیز ہے, اور وہ اتنا سلو سسٹم ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ اپنا بینیفٹ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پریویسلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس کے بنانے کا مقصد اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو دہشت گرد تھے ان کو سپیڈی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں سزا ملے, کہ اگر ان کو پنشمنٹ ملنی ہے, ان کو سزائے موت ملنی ہے تو فوجی عدالتوں کے ذریعے سے ان کو کوئکلی دو. کیوں؟ جو دوسرا عدالتی سسٹم ہے آپ اس کے اندر قتل کا مقدمہ بھی لے کر چلے جائیں تو 15-20 سال کہیں نہیں جاتا لٹکتے ہوئے, بیل بھی ہو جاتی ہے, لوگ باہر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو لیگل جو سسٹم ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ آنا چاہیے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ ظاہر بات ہے ہمارے جو اپر ہاؤس یا کہہ سکتے ہیں لوئر ہاؤس دونوں نے, پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے نئے لاز بنا کے ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے تاکہ وہ اس طریقے سے بنے کہ سپیڈی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس ہو. سننے میں آ رہا ہے کہ جو ابھی ریسنٹ جو ہے گورنمنٹ ہے اس نے ایک پارلیمانی جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی ہے جو لا بنا رہی ہے, اور موسٹ پروبیبلی سننے میں آ رہا ہے کہ فیبرری تک جو ہے وہ نئے لا لے کر آ رہے ہیں جس میں عدالتوں کے اوپر بھی یہ ٹائم پیریڈ رکھا جائے گا کہ آپ جو ہے جو مقدمہ آپ نے نپٹانا ہے, لیٹ سے اگر لوئر کورٹ ہے تو وہ 2 سال, ہائر کورٹ میں 2 سال اور سپریم کورٹ میں 1 ایئر, تاکہ یہ 5 سال میں میکسیمم اس کو فنش کرے جتنا بھی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک ایڈ کروں گا, اس میں عدالتوں اور قانون سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہے, ہم بڑے آسانی سے عدالتوں کو کہہ تو دیتے ہیں لیکن عدالت میں ایک جج ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے جب عدالت کسی سو کالڈ مجرم کو چھوڑ دیتی ہے جو کہ آپ کی نظر میں مجرم ہوتا ہے, عدالت اس کو, مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بابت آپ نے ثبوت نہیں اکٹھے کیے ہوئے ہوتے. بالکل, ثبوت اکٹھے کرنا تو جج کا کام ہے, وہ تو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری بات ہے, ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا وہ بڑا عام سوال تھا. مسئلہ یہ ہے کہ لشکر جنگوی اور دیگر کالعدم جماعتیں وہ کیسے گھوم رہی ہیں. اگر ملٹری کورٹس تھیں, ایک آؤٹ آف دا وے جا کے بنائی تھی نا ملٹری کورٹس, پاکستان کو ابھی ورک کر رہی ہیں. کسی اچھے معاشرے کی تو اچھے معاشرے میں ملٹری رول تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود کیا فرق پڑا؟ مطلب گھوم رہے ہیں, ایسی واضح گھوم رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہماری ول نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ جو پیناڈول کھا کے ہم یہ گزارا کرنا چاہتے ہیں, فلاں دہشت گرد کو مار دیا, فلاں دہشت گرد, اس سے آپ کو ہمیں روٹ کو مطلب بیس کو ہم نے صحیح کرنا پڑے گا. بالکل, ہم نے صحیح روٹ کو, جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا دوسری مسلم لیگ نون, مسلم لیگ, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی بھی دور حکومت رہی, ہمیں بڑا نقصان ہوا پاکستان کو, خاص طور پہ ہم نے دیکھا کرپشن بھی ہوا, اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کی سالمیت کو بڑا نقصان ہوا. عمران خان صاحب کی حکومت ابھی آئی ہے, کیا کیسے دیکھتے ہیں اس کو, اس حکومت سے یعنی کہ ہم نے دیکھا بہت ساری چینجنگس نظر آ رہی ہے ہمیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم نے دوسری حکومت دیکھیں تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا. ہم نے دیکھا کہ چلو کیوں میں بھی لگ رہا ہے منسٹر, اور اس کے بعد سے پھر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پر بہت ساری چینجنگس لانے کی جو بات کر رہے ہیں ہلکے ہلکے ہو رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا چینجنگس ہو رہی ہیں؟ یہ پاپولس بیانیے ہیں. عمران خان ویسے ہی حکمران ہیں جیسے 60 کی دہائی میں بھٹو صاحب کو لایا گیا تھا, جیسے 90 کی دہائی میں نواز شریف کو لایا گیا تھا. میں آپ کو سنجیدہ بتا رہا ہوں, یہ جو اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے, ٹھیک ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اچھا, آج وہ عمران اسماعیل صاحب نے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب اور وہ گورنر ہاؤس کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے, DSLR کے کیمرے سے اپنے تصویر لی ہوئی ہے, مطلب اس کو کھینچے جا کے دکھایا جا رہا ہے کہ عوام کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بس یہ ہم کر رہے ہیں, سمپل سٹی کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں, اس سے کچھ نہیں ہے فرق پڑنا. بات یہ ہے کہ آپ اور میں آپ کو صرف بتاؤں, بھٹو صاحب 60 کی دہائی میں ایوب خان کے ساتھ تھے, اس دوسری طرف فاطمہ جناح تھیں اور مجیب الرحمان کی موومنٹ تھی. ایوب خان کے ساتھ اس وقت بھٹو صاحب تھے. بھٹو صاحب 10 سال کے بعد جب میچیور ہوئے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جمہوریت کی طرف لے کے جانا پڑے گا, ان کے ساتھ وہی کچھ کر کے نواز شریف پیدا کر دیے گئے. نواز شریف 10 سال 15 سال کے بعد وہ جب میچیور ہونا شروع ہوئے تو عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب بھی 10-15 سال کے بعد وہی بات کر رہے ہوں گے جو بھٹو نے کی تھی اور جو بعد میں ووٹ کو عزت دو کے نام پر نواز شریف کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کو شاید کچھ اس حکومت میں نیا لگ رہا ہو, لیکن جو پاکستان کی تاریخ جانتا ہے اسے پتا ہے کہ اس حکومت میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. یہ بالکل تاریخ ہر 10 سال بعد 15 سال بعد وہ بالکل دہرا دی جاتی ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک نئی جنریشن آ چکی ہوتی ہے, اس کے لیے وہ نئی بات ہوتی ہے. اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں
تو جمہوریت کے لیے بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں. بالکل دیکھا ہم نے خواتین کی ایک تحریک چلی تھی, لیکن کیا ہوا کیا؟ تو یہ آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت جاری رکھیں گے 10-15 سال 20 سال تک, ماشاء اللہ نہیں آتا, آپ کنٹینیوس رکھتے ہیں اس کو, تو آپ عمران خان بھی بہتر ہو جائے گا, نواز شریف بھی بہتر ہو جائے گا, پیپلز پارٹی بھی بہتر ہو جائے گی. پارٹیز اسی صورت میں بہتر ہوتی ہیں جب یہ تسلسل سے چلتا رہے. چھنی جو ہے نا, جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا, کرپشن میں پاکستان 116ویں نمبر پر ہے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق. پاکستان کے نیچے کو 52-53 ملک ہیں, آپ کو پتہ ہے 52-53 ملک پاکستان سے نیچے ہیں. بڑے اہم ملک بھی اس میں شامل ہیں, لیکن آپ انٹرنل سیکورٹی میں نیچے سے 3رے نمبر پر ہیں. آپ بچوں کے مرنے کے اعتبار سے نیچے سے 2رے نمبر پر ہیں. آپ پاسپورٹ کے اعتبار سے نیچے سے 2رے نمبر پر ہیں. آپ خواتین کی جو انڈیکس ہے اس میں نیچے سے 2رے نمبر پر ہیں. تو وہ مسائل وہ مسائل ہم حل نہیں کر رہے, ہم 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, وہ اس میں ہم نمبر 1 ہیں, پولیو میں ہم نمبر 1 ہیں. تو وہ ان کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتگو ہو رہی ہے اس پہ. دیکھیے ہم نے خاص طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم کس طرح باقی چیزوں میں ہم بالکل نمبر 1 پہ جا رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی ہے, ضروری ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا اہم رول ہمارے سب کا مائنڈ سیٹ بنا دیا پاکستانیوں کو کہ ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے, ہم ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ ہمارے پولیو کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا, ہمیں کیا سیاست میں الجھا دیا, ہمیں اس طرف لگا دیا. پاپولس بیانی ہے نا, بک جاتے ہیں آسانی سے, بہت آسانی سے بک جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ کرپشن کی بات کریں تو آپ کسی پر بھی الزام لگا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کسی پر بھی الزام لگا دیں گے, آپ کو پروف کی کوئی ضرورت نہیں, آپ نے بس الزام لگا دیا, آپ وہ بیٹھ کے اپنی صفائیاں دیتا رہے ٹی وی پر بیٹھ کے. ورنہ ٹی وی کا کیا معاملہ ہے, کسی نے کرپشن کیا تو صاحب جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے, سادہ سی بات ہے. اس پہ کیا دو رائے ہیں؟ ٹی وی پر آ کے بیانات دیتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. آپ کون ہیں این آر او دینے والے؟ آپ دے بھی نہیں سکتے. ایک شخص نے جرم کیا تو این آر او دیا بھی نہیں جا سکتا, جو دے گا وہ قانون توڑے گا. آپ کسی نے جرم کیا ہے اس کو ہر صورت میں اس قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. این آر او کے سے ایک بڑے زبردست پوائنٹ کی بات کی ہے. آپ دیکھیں جب مشرف آیا تھا, جب اس نے نیب بنائی تو نیب کا یہ تھا کہ ہم جو ہے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں گے, اور نیب نے ایک جو ہے وہ یہاں پر ایگریمنٹ بھی کیا تھا. سننے میں ابھی کنفرمڈ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ آج کل جو ہے نیوز تو ہے سرکولیٹ کافی ہو رہی ہے اور وائرل کہ جو لنڈن کورٹ آف لنڈن انٹرنیشنل آربیٹریشن جو کورٹ ہے, انہوں نے فائن کیا نیب کو, آئی بلیو $50 ملین ہے یا $65 ملین, کہ انہوں نے اس وقت آ کے یہاں ایگریمنٹ کر لیا کہ یہاں پر جو پاکستانی پولیٹیشین رہ رہے ہیں جن نے کرپشن کی ہوئی ہے تو ہمیں اس کے ثبوت چاہیے ہوں گے. لیٹر آن بعد میں جب مشرف نے این آر او کر لیا تو ان کو پھر ضرورت نہیں رہی بعد میں ثبوت اکٹھے کرنے کی, تو وہاں پر سٹاپ ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایگریمنٹ کیا تھا اور ہم نے اتنا کام کیا تھا, اور اس کام کے بعد اس کا فائن ہوا, اور فائن کے بعد اب اس کے اوپر انٹرسٹ بھی اچھا خاصا لگ گیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ تو پاسبل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں پتہ نہیں چلی ہوتی کہ یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, حکمران بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا بھی ہمارا ہائی لائٹ کرتا ہے. جس طرح ہم نے بات کی حال ہی میں دورہ جو ترکی کا دورہ تھا عمران خان صاحب کا, کیا سمجھتے ہیں کہ جو مختلف ممالک میں جا کے دورہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ پیسے جمع کرنے کے لیے دورے کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج انہوں نے بھی اعلان کیا ہم اتنے ڈالر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا یو اے ای کے جو سفیر اب یہاں پر موجود, آج یہ ہمارا وزٹ انہوں نے کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اتنے بلین ڈالر دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ دورہ کیا ہم بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں سب سے کہ بھائی ہمیں پیسے دو, ہمیں ملک چلانا ہے, آپ ہمارے ملک میں جا رہے ہیں, ہم ترکی جا رہے ہیں, ہم سعودی عرب جا رہے ہیں, وہ ہمیں وہ امداد دے رہا ہے, وہ ہمیں امداد دے رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے. کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ صرف پاکستان میں امپریشن دینے کے لیے ہے کہ ہم برباد ہو چکے ہیں, اور اس طرح ملک تو سارے امداد سے تو ملک نہیں چل سکتے. ملک ہے, ہسپتال تھوڑی ہے, بالکل ملک ہے, کرکٹ ٹیم تھوڑی ہے, ملک ہے, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھوڑی ہے, ایک ملک ہے بھائی, 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے, سیکٹرز ہیں اس کے پیسے جنریٹ. اب آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب اس وقت تنقید کر رہے تھے پچھلی حکومت پر کہ جی ٹیکس نہیں آ رہا. عمران خان کے 4 ماہ کے اندر کوئی 150 ارب روپے کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسوں میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی کام نہیں کر پا رہے ہیں. وہاں پر بہت امیر لوگ ہیں, ان پر ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے, جو غریب لوگ ہیں ان کو چھوٹ ملنا چاہیے. ایک سٹرکچر بنتا ہے نا, وہ سٹرکچر نہیں بنا رہے. تو یہ پاپولس نیریٹو ہے, یہ بکنے والے نیریٹو ہے کہ جی برباد کر دیا جی پچھلی حکومت نے, تو اب ٹھیک کر لینا. آپ اگر برباد کر دیا تو اب آپ اس کا حل کریں نا. تو یہ تو مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امداد جو لے رہے ہیں یہ کیا ایک طرح سے ہم ملک میں ہمیں ڈیم کا آپ نے دیکھا نا, دیکھیں ہر دفعہ ایک ٹاپک ہوتا ہے, ایک ٹاپک ہوتا ہے ہفتے 2 ہفتے کے لیے, پوری قوم کو اس میں الجھایا ہوا ہوتا ہے. 2 ہفتے تک 3 ہفتے تک پوری, جیسے سب سے بڑا معاملہ پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے جی ڈیم چاہیے ہمیں. اچھا ڈیم بنائیں, ڈیم بننا ہے 2000 ارب روپے کا. پیسے کتنے جمع ہوئے ہیں اب تک, کتنے جمع ہوئے ہیں جولائی سے لے کے 10 ارب, یعنی ابھی 1990 ارب آپ کو اور چاہیے, جو کہ ہو نہیں سکتے. 87-88 سال چاہیے آپ کو وہ پیسے. تو کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. ماہرین ہونا چاہیے, پالیسی میکنگ ایک
PhDs دنیا بھر میں پاکستان کے موجود ہیں, ان کو عزت کے ساتھ واپس بلائیں, ان کو وزیروں والا پروٹوکول ان کو دیں, اچھی تنخواہیں دیں تاکہ وہ بیٹھیں, پالیسیز بنائیں ملک کے لیے. نیشنل سیکورٹی کی پالیسی بننا چاہیے آپ کی, اکنامکس کی پالیسی, آپ کی پالیسیز بنیں, ان پر پھر عمل کیا جائے. سیاستدانوں کا کام عمل کروانا ہے پھر اس پر انتظامیہ کے طور پر. وہ وہاں یہ سب بیانیے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو پبلک میں بک جاتے ہیں. پاکستان میں جھوٹ کا ڈیٹیکشن کا تو کچھ معاملہ ہے نہیں, نہ عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ بتا سکے کہ یہ تو بات ٹھیک ہی نہیں کر رہے آپ. کبھی آپ کہیں گے جی کہ عیسیٰ کا ذکر تاریخ میں نہیں تھا, کبھی آپ کہیں گے جی کہ اتا ترک جو تھا وہ اس کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے تھے. مطلب آپ کچھ بھی کہہ دیں گے, کوئی تاریخ جانتا نہیں ہے تو مطلب کیا ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح ہم نے افریقہ افریقہ ملک ہے. جی بالکل, جس طرح ہم نے دیکھا انٹیریئر منسٹر جو شہریار آفریدی ہے, ان کی کتنی بڑی ذمہ داری. انہوں نے کہا کہ ایک بیان دیا کہ 75% اسلام آباد میں لڑکیاں جو ہیں منشیات جیسے کہا کہ یوز کر یوز کر رہی ہیں. کہ مطلب کیا کہیں گے, اتنا بڑا بیان بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی بات کے انٹیریئر منسٹر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں میں نے دیکھا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی بھی بیان دے دیں گے. ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے کہہ دیا کہ منظور پشتین سرنڈر کر لیں تو گلے لگا لیں گے. انہوں نے کوئی بندوق اٹھائی ہے بھائی؟ سرنڈر تو یعنی جن سے مذاکرات کرنے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں سرنڈر کر لیں, جن کو سرنڈر کروانا ہے ان کو کہتے ہیں جی ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جہاں پر خود سرنڈر ہونا ہے وہاں بندوق پکڑ کے کھڑے ہیں, جہاں بندوق پکڑ کے کھڑے ہونے ہیں وہاں سرنڈر کر کے آ جاتے ہیں. تو ہم ایک عجیب غلط مدد کر دیا ہم نے سارا سسٹم. ٹھیک ہے افراز صاحب, آپ سے بھی سوال, جیسے ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں چینجنگس آ کے نظر آ رہی ہے آپ کو, چینجنگس جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر کچھ طرح جس طرح توقیر بھائی نے بھی بات کی کہ کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سر پیر نہیں ہوتا اس بیانات کے, اور اتنے بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے انٹیریئر منسٹر ہے, اس کے وزیر داخلہ ہیں, اس کے بعد سے ان کے پاس اس طرح کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ لوگ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کر ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے سے؟ اچھا, فرسٹ آف آل جو جتنے بھی منسٹرز ہیں, عمران خان صاحب ہو گئے, پرائم منسٹر صاحب یا باقی جن کے منسٹرز ہیں, بہت سارے بیان جو ہیں, اب جیسے آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نا, تو اس نے بہت سارے ایسے بیانات دیے جس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ یعنی کہ ان کو لاسز ہوئے اچھے خاصے. جو بھی منسٹر ہوتا ہے وہ کوئی اگر بات کرتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے صرف اس کی پرسنل ذاتی زندگی کہہ سکتے ہیں یا چھوٹے موٹے لیول پر نہیں پڑتا, چونکہ وہ نیشنل نیریٹو بلٹ ہو رہا ہوتا ہے اس سے. اگر آج اسد عمر کہتا ہے جی کہ لیٹ سے جی ڈالر جو ہے مزید اوپر جائے گا, آج اگر وہ یہ بات کرتا ہے تو اگر ویسے اس نے ڈالر نے اوپر اس کی قیمت بڑھنی ہو نہ بڑھنی ہو, یا پرائسز اوپر جانی ہو نہ جانی ہو, اس کی جو ہے نا وہ ریٹ جو ہوتا ہے, لیکن اگر اس کا ایک بیان, چونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ منسٹر ہے, اس کی بات کی ویلیو ہوگی اور اس سے جائے گا. ابھی تک جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں اوور آل اگر دیکھا جائے, اگر فیئر ویو لیا جائے, تو ان کے بہت سارے بیانات ایسے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک اممیچور سیاستدان دیتا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر اس کا وہ جو بات کر رہا ہے اس کا امپیکٹ کس لیول کے اوپر پڑ رہا ہے. جیسے آپ نے شہریار آفریدی کی بات کی, آپ اگر ایک بندہ جو ہے وہ منسٹر ہے آپ کا اور وہ یہ بات کر رہا ہے, تو اس کا آپ کا پورے پاکستان کے اوپر, اور نہ صرف پاکستان کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. کہ کل کو اگر وہ بات جھوٹی نکلتی ہے تو اس کے اوپر, جیسے پریویسلی آپ نے دیکھا ہوگا I believe مراد سعید نے بیان دیا تھا کہ عمران خان کی جس دن پہلے دن حکومت آئے گی ہم 200 ارب ڈالر جو باہر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہم واپس لے آئیں گے. تو بہت سارے اس طرح کی معاملات کے اوپر جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو یہاں پاکستان میں تھنک ٹینکس بہت سارے کام کر رہے ہیں, ان سے پہلے رائے لیں کہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ پڑنا ہے. کہ وہ چھوٹی سی بیان دیتے ہیں جی ہم الٹا لٹکا دیں گے, اس کو الٹا لٹکا دیں, اس کو الٹا, اگر یہ بات ہوگی تو ان کے اپنے کتنے سیاستدان ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جو آلریڈی جو ہے وہ نیب کی جو ہے پیشیاں بھگت رہے ہیں, تو پہلے تو آپ ان کو بھی اندر کریں نا. پھر ساتھ اگر آپ باقی باہر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے ان کو اس حوالے سے تو فرسٹ آف آل یہ چیز ورکنگ کرنی چاہیے. اور عمران خان کو چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اچھے سے حکومت کرنی ہے تو جو لوگ اس طرح کے اممیچورٹی کے ثبوت دے رہے ہیں یا اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, تو ان کو تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو ان سے ریزگنیشن لیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ تو ریزائن دو نا, آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں, اور اس کے بجائے کوئی قابل لوگ لائے جائیں. دوسری بات جیسے عاطف صاحب نے کی کہ پاکستان سے باہر بہت سارے جو لوگ ہیں, جیسے جو آپ کے ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو واپس لایا جائے اور اکٹھا کیا جائے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر آپ کے اوپر دباؤ بھی آئے, جیسے اب پچھلا عاطف میاں کے حوالے سے دباؤ آیا تھا جی کہ وہ قادیانی ہے. آپ دیکھیں ایک بندے نے آپ کو معاشی پالیسی بنا کے دینی ہے, اس نے آپ کو دین نہیں سکھانا وہاں بیٹھ کے, آپ معاشی پالیسی کے اوپر فوکس رکھیں نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے, سب کو رہنے کا, بالکل ایسے نہیں, کیونکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کہا کہ کسی گورو کو کالے پہ اور کسی کو بھی عربی کو اجمی پہ
یعنی کہ یہ بات کلیئر کر دی ہمارے ہم اگر اسلام کے نام پہ ملک ہے تو سب کا رائٹ ہے رہنے کا اور سب پاکستانی ہے. ایک ہندو بھی وہاں رہ رہا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے, عیسائی رہ رہا ہے تو وہ بھی پاکستانی. اچھا ایک اور چیز شاہ جی, ان نے سٹارٹ میں مینشن کیا تھا کہ 3% جو ہے اس وقت نان مسلم ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی اگر ریشو اٹھائیں تو وہ 20-25% کے قریب تھے, اور قائد اعظم نے بہت سارے جو نان مسلم تھے ان کو اپنی کابینہ میں بھی شامل کیا تھا. اور اپارٹ فرام دیٹ اس وقت بلکہ جب سیکنڈ جنگ عظیم ختم ہوئی تھی 45 میں پاکستان بننے سے پہلے, تو اراؤنڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری دیکھیں گے تو تقریباً 41 سے لے کر 48,000 جو جیوش تھے وہ پاکستان یعنی کراچی میں منتقل ہوئے تھے. ڈیفینیٹلی پاکستان جب بنا تو 41,000 یا 48,000 اسلائی تو اس وقت بنا نہیں تھا, تو وہ لوگ پاکستان میں تھے, لیکن بعد میں ہم نے ان کے لیے بھی جو ہے نا ان کی زندگی اتنی عذاب کی کہ ان ساروں کو بھی ظاہر بات ہے پاسپورٹ جب اس کے اوپر ہم کہتے ہیں جنہیں اسرائیل نہیں آپ ٹریول کر سکتے تو ان لوگوں کو بھی وہ کنٹری چھوڑنا پڑی. تو بہت ساری اس طرح کی پالیسیز بنی یا بہت سارا اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے جو نان مسلم تھے ان کے اوپر زندگی ڈیفینیٹلی تنگ کی گئی. صاحب سے میں سوال جس طرح بات کی جائے کہ پاکستان میں کیوں نہیں رائٹ ایسا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان میں تو خیر عیسائی یا ہندو کی تو بات اللہ کے, پاکستان میں تو فرقے واریت ہی ایسی ہے کہ شیعہ سنی کافر اس کو بول دیتا ہے, اس کے علاوہ پھر قادیانی کو بول دیتا ہے کافر, اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے آپ دیکھیں وہابی کو بول دیا, اہل حدیث کو دیوبندی, مطلب آپس میں یہ مسلمانی ایک ہی نہیں ہے. وہ تو عیسائی اور ہندو کی تو دور کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو موقع نہیں ملا. میں معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ لائن پہ گیسٹ ہے, پہلے میں اس کو لیتا ہوں پھر یہ کنٹینیو کروں گا آپ سے ضرور یہ بات کو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن پر ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایکس نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں NA 248 سے, اور بہت ہی ماشاءاللہ ینگ ہیں محمد شہزاد اکرم صاحب کے, جن کا تعلق خاص طور پہ ایک بڑی اہم بات ہے ان کا تعلق میاں والی سے ہے اور نان مہاجر ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان ایم کیو ایم پاکستان جوائن کی ہوئی. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے اتنا, مطلب پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کا کیا وجہ تھی کہ جوائن کی. سب سے پہلے میں ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں شہزاد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہیں, آپ نان مہاجر ہیں, جس طرح پاکستان میں دیکھا جاتا ہے ایم کیو ایم کے دماغ میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ ایم کیو ایم ایک مہاجروں کی پارٹی ہے, اس میں کوئی نان مہاجر نہیں ہو سکتا, اور آپ کا تعلق میاں والی سے ہے اور آپ ایکس نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ بھی ہیں NA 248 سے بھی, کراچی سے, ویسٹ کراچی سے. آپ تو کیا سوچا تھا کہ آپ نے جس طرح کراچی میں ایم کیو ایم کو جوائن کیا, ایم کیو ایم پاکستان تو ایک دہشت گرد تنظیم کو بھی سمجھا جاتا ہے, اس کے علاوہ ابھی ہم نے دیکھا پاکستان میں ایم کیو ایم کے کئی حصے بھی ہو گئے, کیا پہلے بتائیں آپ کہ کس طرح کیوں جوائن کیا آپ نے یہ ایم کیو ایم؟ سلمان بھائی آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک ایشو اٹھایا ہے اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بے شک میرا تعلق آپ کی کہہ رہے میاں والی سے ہے اور میں نان مہاجر ہوں, اور بہت سے لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نان مہاجر اور میاں والی سے ہے, عمران خان کے حلقے سے ہے, اس کے باوجود آپ ایم کیو ایم میں کیا کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے. ایم کیو ایم جیسے آپ کراچی سے باہر نکلتے ہیں اور جو ایم کیو ایم کو نہیں جانتے, جو مہاجرین کو نہیں جانتے, کراچی کے رہنے والوں کو نہیں جانتے, ان کو ایم کیو ایم کا نام سنتے ہی ایک نیا لقب کے ساتھ میں لگا دیتے ہیں. تو یہی تاثر ایک ہے جو کہ نیگیٹو پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایم کیو ایم بہت ہی پڑھے لکھے نوجوان لوگوں کی جماعت ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کو. پاکستان بنانے والے تہذیب ہیں, جو لیڈرشپ اسکل, جو تہذیب تعلیم میں نے یہاں جا کر سیکھی وہ میں نے اور کہیں نہیں سیکھی. تو سب سے پہلے تو اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو میں ایز اے سماجی کارکن, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ مجھے ریپرزنٹیشن ملی آج سے 5 سال پہلے جب میری ڈاکٹر فاروق اظہر بھائی کی ملاقات ہوئی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے فاروق اظہر بھائی اور بہادر آباد لیڈرشپ نے اس قابل سمجھا, نامنیٹ کیا. اور دیکھیں اس میں اگر یہ بات کی جائے کہ صرف مہاجروں کی جماعت ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے ہوں. میرا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پولیٹیکل. مقصد اکثر ہم نے دیکھتے ہیں کہ جیسے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں جو قبائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ دیکھا ہم نے پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ینگسٹر کو ہم نے دیکھا کہ ینگسٹر تو پی ٹی آئی کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی باوجود آپ نے ایم کیو ایم جوائن کی, ایک بڑی حیرت کن بات ہے. جی یہ آپ نے بڑی بہترین بات کی ہے. دیکھیں آج سے 22 سال پہلے عمران خان نے جو جسٹس کا نعرہ لگایا, نو ڈاؤٹ آج سے 5-6 سال پہلے جنہوں نے یوتھ کے اندر ایک اسپرٹ, ایک جذبہ بیدار کیا کہ سیاست کا سیاسی شعور کیا, لیکن وہ شعور کی حد تک محدود ہو گیا, ان کو موقع نہیں دیا گیا. لیکن جسٹس ایک بنیاد پلر ہے.
pillar है, which is a backbone upon which a nation contemplates their future for the next generation. ये मुस्तकबिल की बात होती है. जो उन्होंने नारा लगाया उस पर उन्होंने, देखिए आप उनकी क्लिप उठा के देख लें, इलेक्शन से चंद दिन पहले वो कह रहे हैं मैं इलेक्टेबल्स को लेकर आऊंगा, मैं उनको टिकट दूंगा जिनके पास पैसा है. तो देखिए ये वो वही काम कर रहे हैं इस पीटीआई में रहकर जो कि इससे पहले वाली हुकूमतों में रहा है. उन्होंने अपने करीबी लोगों को उठा के बड़ी पोस्ट उठाया. वो कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो सीट पे नहीं पहुंच सकते, और वही हुआ वो सीट पे बैठे हुए. तो जो आज की हुकूमत है उनकी हुकूमत कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन बेसिक जो नजरिया होना चाहिए वो आपका पाकिस्तान और इस्लाम की जो आइन है उसकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. आइन में रहकर आपका पहला नजरिया, आप इस नजरिए आइडियोलॉजी से आप पीछे ना हटे. सियासी नजरिए में आप सबसे पहले इस्लाम और पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं, उसके बाद आके आप पार्टी की करते हैं. तो मैं इस वक्त जो कराची में हूँ, 18 साल से कराची का रहायश हूँ, और मैं एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा बना. लेकिन अगर मैं इमरान खान को लाइक करता भी हूँ, उसके नीचे वो सारे चोर डकैतों को खड़ा करते हैं वहाँ पर अपने मेरे यहाँ कराची में, तो मैं उनको वोट तो नहीं दूंगा ना. मेरे यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान के में जो मुझे इन्होंने, जब मैं एमकेएम पाकिस्तान में ज्वाइन, मुझे जब नॉमिनेशन के लिए मुझे बुलाया गया तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे. उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप क्या नजरिया लेकर एमकेएम पाकिस्तान में आए हैं. मेरे सामने सारी, देखिए मैं कुछ पैसे दे के नहीं आया पीटीआई में 5 करोड़ एमपीए या 10 करोड़ एमएनए के लिए मैं दे के नहीं आया. मुझे उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड नहीं की, उन्होंने और कोई डिमांड नहीं की. उन्होंने सिर्फ यही सवाल पूछा आप क्या मोटिव लेके आए. तो मैंने उनको 2 सिंपल बात की जो मैं कमी महसूस करता हूँ एमकेएम पाकिस्तान में रह के. एमकेएम पाकिस्तान जो कि लोगों का एक तासुर है, परसेप्शन है कि ये एक टारगेट की जमात है या रॉस की जमात है, ये परसेप्शन में खत्म करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान मैंने ज्वाइन की, और यही जवाब मैंने उनको दिया. मेरे सामने सारे सीनियर सियासतदान बैठे थे, ख्वाजा इजहार भाई, फैसल सरदारी भाई, खालिद मकसूद सिद्दीकी भाई, उन सबको मैंने जवाब दिया कि मैंने एमकेएम पाकिस्तान से ये मोटिव लेके आया हूँ कि इसको डोमेस्टिक नेशनल लेवल की पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मैं इसमें लोगों का परसेप्शन खत्म करना. ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो हमने देखा बड़े हिस्सों में टूटी हुई है, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान को? हमने देखा कि कई हिस्सों में अभी तो बढ़ चुकी है. फारूक सत्तार भाई जो हैं आपके जो बड़े मतलब आइकॉन समझा जाता है एमकेएम में, और वो इस वक्त कहीं और बैठे हुए हैं. जिस तरह हमने देखा शहीद अली रजा आबदी साहब को भी, वो भी पाकिस्तान की, एमकेएम पाकिस्तान को छोड़ के उसके बाद अभी देखा उनकी शहादत हुई. तो आप क्या समझते हैं एमकेएम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? हमने देखा है कि पार्टी कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कराची में आपको मुस्तकबिल उनका नजर आ रहा है एमकेएम का. देखिए ये जो आपने ग्रुपिंग की बात की है, इसमें अब मैं एक जो फैक्टर सामने आता है वो है हमारा एस्टेब्लिशमेंट का रोल प्ले. देखिए ये जो ग्रुपिंग में तस्लीम हुई है इसमें हमें भी बहुत अफसोस है, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमारे पूरे नीचे जितनी भी 2-3 करोड़ महाजरों की आवाम है, और जो हमारे शहरी इलाकों में जहाँ जहाँ एमकेएम के लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सब इस वक्त परेशान है. ऊपर जो दड़ों में तकसीम है और छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए पीएसपी और तरह के जो कि इस वक्त जो अपना एक मयार था वो खो रही है. ऐसा चीज का हमें भी बहुत दुख है. उम्मीद करता हूँ हमारे चौधरी भाई उसकी बड़ी मेहनत कर रहे थे. इसके अलावा हमारी और ऑर्गेनाइजेशन यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी मेहनत कर रही है एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करने की. हम अभी भी इसको एक ही समझते हैं और हमारी दुआ है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा इकट्ठे हों और एक दोबारा उभर कर सामने आए. ये बिल्कुल एक वीक पॉइंट है जो कि मैं समझता हूँ हमारी सीनियर लीडरशिप को सोचना चाहिए कि फारूक सत्तार भाई और जो बाकी हैं उन सबको नो डाउट उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको एक जगह बैठकर सोचना चाहिए कि हमें आगे की क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए. ठीक है, बहुत शुक्रिया. मैं बहुत इंशाल्लाह दोबारा बैठकर इस पे काम करेंगे और दोबारा एक होंगे. अली रजा भाई का हम सबको बड़ा अफसोस है कि वो उनका मिशन यही था हम सबको इकट्ठा करने का, लेकिन वो उनको शहीद कर दिया गया. हम नहीं जानते उनको किसने उनको शहीद किया, लेकिन अल्लाह करे हमारी दुआ है कि सारे महाजर दोबारा कराची की रिप्रेजेंटेशन जितने लोग हैं सब इकट्ठे हों और दोबारा कराची के लिए काम करेंगे. मैं समझता हूँ कि कराची जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान ही इसको चला सकती है. ठीक है, देखिए कराची में भी क्या हुआ है, मैं स्टेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा. उन्होंने उठाकर सारे जो लॉटरी के एमएनएमपीएस बना दिए. ठीक, ये सारे कौन नहीं जानता कि ये मैंडेट एमकेएम पाकिस्तान का है. ये सारा मैंने उठा के उनको दे दिया जिनको खुद को यकीन है कि एमएनएम बन गए. तो ये चीज इस पे थोड़ा सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा. अपने थोड़े से कानून को कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, लेकिन उसके खिलाफ बोलना या फिर उसके उनकी पॉलिसी से खिलाफ बोलने में थोड़ा सा फर्क है. एमकेएम पाकिस्तान को हमेशा यही तासुर चला जाता है कि जब वो इनके खिलाफ बोलेंगे तो समझते हैं कि ये लोग मुल्क दुश्मनी की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त देखिए उनको जो पास में किया था उनका जो किया करना था, जो थोड़ी बहुत गलतियां थी भी उनकी सजा उनको मिल गई. 9-0 बंद कर दिया. अल्ताफ हुसैन को कहा गया अलग करें, अलग कर दिया. सारे दफातर बंद कर दिए. जो लोगों को कहा कि हवाले करते हैं हवाले कर दिए. तो अब और क्या मांगते हैं इनसे आप?
ٹھیک ہے, میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے, میں بہت موقع دیں ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کہنے پہ جو اس وقت سارے MPs 30 MPs بنائے گئے یہاں سے. ٹھیک ہے, میں بہت شکر گزار ہوں شہزاد اکرم صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام کا, کیونکہ وقت جو ہے ہمارا بالکل اختتام پر آ چکا ہے. میں آخر میں توقیر صاحب سے یہی بات کروں گا کہ آپ مجھے جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم نے دیکھا کہ نئے جنریشن بھی لوگ آ رہے ہیں سیاست میں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت آپ کیا میسج دیں گے آنے والے لوگوں کو, جو جنریشن جو ہماری پاکستان میں سیاسی پارٹیوں میں آ رہی ہے, آپ کیا کہیں گے انہیں؟ ٹھیک ہے, یہ جمہوریت کا سفر چلتا رہے, کوئی شارٹ کٹ تو ہے نہیں, مغربی جمہوریتوں میں بھی پیچھے 200-300 سال کی تاریخ ہے, یہ چلتا رہے یہ سفر. آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے ضرور رہے, دستور پاکستان کا خیال رکھیے, پرامن رہیے, جد و جہد کرتے رہیے, اختلاف کو عزت دیتے رہیے, ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیے, معاشرے میں مکالمت کی فضا پیدا کیجیے. یہ اگر 20-25-30 سال تک 40 سال تک یہ چلتا رہا تو آپ کے جمہوری ادارے اپنی جگہ پر کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہوں گے. لیکن اب آپ کو وقت لگے گا, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح ہم نے دیکھا کہ 100 دن مکمل ہوئے, عمران خان صاحب کے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا, کیا سمجھتے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے کہ ان کو 2-3 سال دیکھنا ہے؟ ٹائم سب کو دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پرومسز اس طرح کے کیے ہوئے تھے, وہی پرومسز, وہ جو ایک دن میں آئیں گے تو 200 ارب ڈالر آ جائیں گے تو پھر یوں ہو جائے, یہ انہوں نے خود کہا ہوا تھا یہ سارے معاملات. اور وہ ظاہر ہے وہ پبلک کے اندر تھی یہ جملے, کیونکہ ان کی تو پارٹی میں زیادہ تر چیزیں تو وہی تھیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک گئی ہیں. ان کی اپنی اب تو ویڈیوز کے دور ہیں, تو ان کی ویڈیوز سامنے ہیں لوگوں کی, وہ کل کچھ کہہ رہے ہیں آج کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے, اور پھر وہ خود آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ٹرن ایک اچھا کام ہے. تو مسئلہ یہ کہ خود ہی ان کے زیادہ تر مسائل ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ کام پر توجہ دینے کی بجائے, لوگوں کی فلاح پر توجہ دینے کی بجائے, یہ بیان بازیوں اور فکر بازیوں میں زیادہ ہیں, یا ہم نے یوں کر لیا, یا سیڑھیوں پہ بیٹھ کے تصویر کھنچوا لی, یہ ان معاملات میں زیادہ ہیں. یہ ایک مدبر طریقے سے, جس کو اسٹیٹس مین کہتے ہیں, اس کے ذریعے ملک چلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اب تک. آپ کو چاہیے کہ تمام پارٹیاں ہیں, وہ تمام جمہوری پارٹیاں ہیں, ان سب کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, معاملات پاکستان کو دیکھیں. اب پی ٹی آئی امپورٹنٹ نہیں ہے, یا مسلم لیگ ہمیں اپنے پاکستان کی سوچنی ہے, پاکستان کے تمام سیاسی پارٹی مل کر پاکستان کے لیے مستقبل سوچے. تو یہ چلتا رہے سسٹم, اس پٹری سے نہ اترنے دیں اس کو, چلتا رہے 20-25 سال تک, 30 سال تک, تو آپ دیکھیں گے کہ کرپشن بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور مزے کی بات ہے, پچھلے کچھ سالوں میں اگر آپ غور کریں 2010 سے کرپشن میں کمی آ رہی ہے مسلسل. آپ کا جو انڈیکس ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ کہیں راستہ توڑ دیں گے تو پھر وہ واپس, یعنی کہ احتساب ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ احتساب ہو رہا ہے, کرپٹ جتنے لوگ ہیں, احتساب کی بات نہیں ہے, احتساب کی بات نہیں ہے, اس سے زیادہ احتساب تو اس وقت ہوگا نا کوئی کرپشن ہو جائے گی. اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگ کرپشن کر ہی نہ پائیں. کرپشن کو روکنے کے لیے ادارے موجود ہوتے ہیں. اگر ادارے ایک دوسرے پر چیک رکھیں گے تو کرپشن کرنے کا جی چاہے گا, تب بھی آپ کرپشن کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں ادارے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے, ورنہ احتساب فلاں کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, فلاں کو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ نعرے تو ہو سکتے ہیں, اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آخر میں میسج میں افراز اختر صاحب سے بھی کہوں گا کہ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت ہے, سپورٹ کرنی چاہیے, جس طرح عاطف توقیر صاحب نے بھی کہا کہ سپورٹ کرنا چاہیے ان کو, تھوڑا سا مطلب پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم نے سوچنا ہے, ہم نے کوئی سیاسی پارٹی کہ میں پیپلز پارٹی سے, میں نون لیگ سے, یہ نہیں دیکھنا, بلکہ پاکستان کے لیے سوچنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل شاہ جی, بات سے میں عاطف صاحب کی بات سے متفق ہوں. ایک تو ہمارے ہاں تھوڑا سا کلچر اس طریقے سے بن چکا ہے کہ وہ ون مین شو کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. شہباز شریف صاحب تھے تو ہر جگہ خود پہنچ جانا, سیلاب آ رہا ہے تو پانی کی جگہ پانی میں بوٹ لگا کے کھڑے ہو جانا. ایسے عمران خان صاحب کا بھی نا موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا ون مین شو بھی ہے تھوڑا سا. تو اس ون مین شو کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور جمہوریت کا تسلسل ڈیفینیٹلی رہنا چاہیے. دوسرا, چیک اینڈ بیلنس. چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہمیں اداروں کو اس طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے کہ لوگ جس طریقے سے ان نے بات کی ہے کہ کرپشن کر ہی نہ سکیں. تو کرپشن کو جب ہم اس طریقے سے سٹاپ کر دیں کہ آٹومیٹکلی آگے فیوچر میں جا کے لوگوں کو, یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, چاہے وہ پولیس میں ہیں یا باقی اداروں میں ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ واقعی ہی عوام کے جو ہیں وہ خدمت گار ہیں. پاکستان میں جب کوئی گورنمنٹ کا امپلائی بنتا ہے تو وہ اس کو وہ آفیسر والی پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ یار تم آفیسر ہو. اب یہاں پر آرمی سے یا باقی اداروں سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پتہ چل رہا ہوتا ہے, یہاں ایون چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے یہاں ہماری بلکہ دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی, تو اس طرح کے یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف ہو گیا, آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں, ان تک ایکسیس آپ کی ہر بندے کی آسانی کے ساتھ تھوڑی سی اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کی ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان میں وہی چیز, آپ چیف آف آرمی اسٹاف کا اگر کوئی جنرل ہو یا ایون کوئی 18ویں اسکیل کا آفیسر ہو, ڈائریکٹر ہو, اس تک پہنچنے مشکل, اتنا ایکسیس اتنی ڈیفیکلٹ ہے.
تو یہ تھوڑا سا نا ہمیں چیک اینڈ بیلنس اداروں کو پراپرلی اسٹرانگ بنانا مطلب اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے اداروں کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے اپنی سیاسی پارٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے. مطلب سیاسی پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک ہونا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ تمام ابھی ہم آپس میں اختلافات دیکھتے ہیں، سیاسی پارٹی آپس میں اختلاف کر رہی ہوتی ہے. میں پروگرام کا وقت اختتام میں بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. میں بہت شکر گزار ہوں تہ دل سے عاطف توقیر صاحب کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں شریک ہوئے اور شرکت کی. بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں افراز اختر صاحب کا، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور میں لائن پہ جو ہم نے لیا تھا MKM پاکستان سے شہزاد اکرم صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ قیمتی وقت دیا. کہ بات کی جا رہی تھی کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرا جائے، لیکن ٹائم جو ہے اختتام پر آ چکا ہے. کہ بات کی گئی کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے، اگر اپنے مستقبل کو بچانا ہے تو پاکستان کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا. کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا سیاسی پارٹی آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی سے لڑ رہی ہے. اور ہم نے پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر سوچنا ہے تو ملک کے لیے سوچنا ہے تو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، خاص طور پہ اپنے عدالت کو، جو عدالت کا جو نظام ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آرمی کو مضبوط کرنا ہے. ہم اگر یہ سارے اداروں کو مضبوط کریں گے تو ہم پاکستان کو بچا سکیں گے. ورنہ اگر ہمارا ایک ادارہ بھی کمزور ہوگا تو ہم پاکستان کو نہیں بچا سکیں گے، بلکہ پاکستان میں اسی طرح مصیبت اور پریشانی کا شکار ہمیشہ رہے گا. اس کے ساتھ ہی میں تمام دیکھنے والے لوگوں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سید سلمان اکبر رضوی کو اجازت دیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.